قرآن پاک کا ایٹامک ذکر، قرآن پاک کی کنجی اور اس کنجی کے راز بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلان کہ جنہیں سید الموکلان کہا جاتا ہے، ان کا کیا نام ہے، ان سے کس طرح روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں اور بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام لینے کے طریقے آج ہم جانیں گے آج کے اس روحانی محفل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور قدم با قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال اور ان کے کام لینے کے طریقے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ روحانیت کا سفر ہر دن اپنی منزل کی طرف ایک قدم اور بڑھتا ہے اور اس نورانی محفل میں، اس روحانیت کی محفل میں ہر شب جب یہ محفل سجائی جاتی ہے تو اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خاص عمل اور اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار اور اس کی روحانیت اور اس کے معرفت بیان کی جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کے لیے میں ایٹامک ذکر لے کر آیا ہوں۔ یہ ایٹامک ذکر کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس ایٹامک ذکر کے کہ جنہیں سید الموکلان کہا جاتا ہے وہ کون ہیں، ان کا کیا نام ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو جانیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ذکر کو اہل معرفت کے نزدیک، عارفین کے نزدیک، صالحین کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر کو ایٹامک ذکر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا لیکن انتہائی طاقتور اور ایک عظیم قوت کا مالک۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تمام عالمین کی اور بالخصوص قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان الحمید کی اس کو کنجی کہا گیا ہے، یعنی کہ ہر چیز ایک حجاب میں بند ہے، ایک قفل میں بند ہے اور وہ قفل اسی وقت کھلتا ہے کہ جب آپ کے پاس اس کی چابی موجود ہو۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے وجود کی چابی ہے، آپ جس عالم کا حصہ ہیں اس حصے کی چابی ہے اور آپ جس سے مستفیض ہوتے ہیں، جس کی روحانیت کو حاصل کرتے ہیں، جو آپ کے لیے ہدایت ہے کہ ہدی للمتقین الذین، جو مومنین کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن پاک کی کنجی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے وہ ہمیشہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اور جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے۔
مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو با کا نقطہ ہے آپ فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ یعنی کہ ہر چیز کی اگر ہم روحانیت کے رستے سے دیکھتے ہیں، اہل محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو مولا کائنات کی محبت ہی کنجی ہے جو آپ پر باطن کے دروازے روشن کرتی ہے، اور اگر ریاضت کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کنجی ہے جو آپ پر روحانیت کے تمام دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اہل معرفت فرماتے ہیں کہ اس کے 19 حرف ہیں، اور ہر حرف پر ایک نورانی فرشتہ مقرر ہے کہ جو آپ کے محافظ ہوتے ہیں، آپ کے معاون اور آپ کے مددگار ہوتے ہیں اگر آپ ان کو پکارنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ اور انہی 19 محافظوں کے اوپر ایک سید الموکلان ہوتے ہیں جو ان سب کے سرداروں کے سردار ہیں۔ سید لفظ بیسیکلی سردار کہا گیا ہے، اس کا معنی سردار کے ہیں، یعنی کہ اس 19 کے اوپر بھی ایک مقرر ہیں جو اس 19 کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو سید الموکلان ہیں ان کے ماتحت یہ 19 فرشتے ہیں، اور انہی کے ماتحت 19 صفے موجود ہیں، اور 19 صفوں کے اندر باقاعدہ طور پر 19 خدام اس میں مقرر ہیں، اور ہر صف میں کم و بیش 19 لاکھ موکلان موجود ہیں، ہر صف میں 19 لاکھ موجود ہیں۔ آج میں اس ایٹامک ذکر کا ایک ایسا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے جو سید الموکلان جن کا نام تو تعیلو ہے، توئیں واو توئیں الف تو تعیلو ہے، ان کو مانوس کرنے کا طریقہ کہ جب آپ ایٹامک ذکر کرتے ہو تو یہ کس طرح آپ سے مانوس ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ کس طرح آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو یہ سید الموکلان ہیں ان کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نورانی ملک ہے جو اسم بسم اللہ کے تمام حرفوں کے موکلان کے اوپر یہ غالب ہیں، نگران ہیں۔ اسی لیے کہ سیف النور تو تائل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں سے ہر چیز تقسیم کی جاتی ہے۔ سیف النور یعنی کہ نور کی وہ تلوار کہ جنہیں توتائل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اذن سے توتائل پر ان کے ماتحت قہری رحمت بھی ہے، قہر بھی ہے، غضب بھی ہے، جاہ جلال بھی ہے، اور اس کے علاوہ حفاظت اور محفوظ اور نگہبانی پر کمال کی دسترس ان توتائل کو اللہ کے رب کے حضور رب کے حکم سے ان کو عطا ہوئی، ان کو ملی ہے۔ اور ان کا ذکر شمس المعارف میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ان سے کام لینے کے کئی طریقہ کار بزرگوں نے بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں، لیکن میں صرف ایک ایٹامک ذکر کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ جس کی پریکٹس سے کہ جب آپ اس کی پریکٹس کو لے کر چلیں گے تو آپ کے اندر ایک خاص
روحانیت پیدا ہوگی، ایک خاص نور پیدا ہوگا۔ یہ وہ ذکر نہیں کہ جو رٹیفیکیشن پہ جائے، کہ جس کا صرف ثواب ہمیں ملے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو آپ کے اندر تحلیل ہو جائے۔ ایٹامک کا مطلب ہی ذروں میں تقسیم کرنا ہے، کہ جسے ذری ذکر بھی کہتے ہیں۔ ایٹامک کے بارے میں ہے نا کہ ایک پینسل کی نوک پر 1.25 لاکھ ایٹم موجود ہیں۔ تو یہی ایٹامک ذکر ہمارے وجود کے اندر اتنے روحانیت کو صلاحیت جذب کر لیتا ہے اور ان کو روشن کر دیتا ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی اگر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ عمل کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو 40 روز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اور اس کی روحانیت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا، اور اس مخصوص میں آپ نے بسم اللہ کے ذکر کو اپنے لیے چنا، تو حضور کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس کے زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اس کے قلب سے معرفت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اس کے قلب کی روشنی سے ہر تاریک قلب منور ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ لیکن اس کو 40 روز کے لیے اپنے آپ کو مقرر کرنے سے کیا مراد ہے اور اس کے ہمیں فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ میں ایٹامک ذکر بتانے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترتیب اور طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، تاکہ ہمارے ساتھ جو جڑے نئے لوگ ہیں یا جو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بسم اللہ کا عمل نہیں کیا ہے، وہ بسم اللہ کے عمل کو بھی مکمل کر لیں۔ جب زندگی وفا کرے تو اس وقت کر لیں، اپنی بیعت شاذلیہ میں اس کو تحریر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بننے کے لیے، اس کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے آپ نے 786 مرتبہ اس کو 40 روز تک پڑھنا ہے، اور جب 40 مرتبہ آپ 786 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے 1900 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے 40 روز تک، اور جب 1900 مرتبہ 40 روز تک پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب آپ اس کے عامل ہیں۔ اب آپ ایلیجیبل ہیں ایٹامک ذکر کے لیے، یا وہ لوگ کہ جن لوگوں نے بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو اور وہ بسم اللہ اپنے ورد میں رکھتے ہیں، وہ ایٹامک ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایٹامک ذکر بہت ہی جلال، بہت ہی گرم، بہت ہی حد سے زیادہ حرارت رکھنے والا ذکر ہے، کہ جس میں انسان کا جسم آگ کی طرح تپش ہوتا ہے اور جلتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر کے تمام خیالات فاسدہ کو وہ تحلیل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تمام باطن پہ لگی ہوئی گناہوں کو تحلیل کر کے کھول دیتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے کلیہ ہے، یا تو اس کو پانی سے دھویا جائے یا پھر اتنی شدت کی دھوپ پڑے کہ وہ جل کر خاکستر ہو جائے، پھر وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس ذکر میں آب بھی ہے، خاک بھی ہے، آتش بھی ہے، باد بھی ہے۔ یہ ایٹامک ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے اندر چاروں خاصیتیں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف اور 4 اس کے جز، 4 اس کے الفاظ ہیں، بسم اللہ 2، الرحمن اور رحیم، اور یہی چاروں تاثیریں، یہی چاروں خاصیتیں، یہی چاروں عناصر اس کے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ایٹامک ذکر سے پہلے آپ یا تو بسم اللہ شریف پڑھیں، اگر عام لوگ ہیں تو اگر وہ 1900 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، وہ کم از کم 786 مرتبہ روز پڑھ لیں 40 روز تک، اس کے بعد بھلے سے آپ شروع کر لیں ایٹامک ذکر۔ ایٹامک ذکر کے لیے ہمیں کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے،
یہ ایٹامک ذکر کسی بھی وقت کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنے ذروں میں تقسیم ہوتا ہے کہ یہ وقت کی قید سے لامحدود ہو جاتا ہے یہ ایٹامک ذکر، کیونکہ لامحدود تو صرف رب کی ذات ہے، اور وہی کلمات جو رب کے کلمات ہیں، اس کے نام کے کلمات ہیں، تو یہ بھی لامحدود ہیں۔ لیکن اس ایٹامک ذکر کو کرنے والا محدود ہے، کہ جب وہ محدود لامحدود کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تو اس کے باطن کے اندر وہی ذرے لامحدود پھیل جاتے ہیں، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ جب آپ بسم اللہ کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کے بعد آپ ایٹامک ذکر یعنی کہ ذری ذکر کی طرف آپ آگے بڑھیں گے، اور ذری ذکر کا تعلق بالخصوص سید الموکلان سے ہے، جن کو تو تعیل کہتے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ میں رحمت ہے اور دوسرے میں ان کے ہاتھ میں قہر کا کوڑا ہے، جسے نورانی کوڑا کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص توتائل کو پکارتا ہے تو اہل عارفین کے نزدیک کہتے ہیں کہ جب کوئی توتائل کو پکارتا ہے تو اس کلمات نورانی لہروں کی صورت میں نکلتے ہیں، اور جو باطل ارواح ظالم شیطانی وسوسوں پہ ضرب رحمان بن کر گرتے ہیں۔ اسی لیے اسی تجلی کو عارفین نے نورانی کوڑا کہا گیا ہے، نورانی کوڑا کہا ہے، کہ یعنی کہ اللہ کے نام سے نکلنے والی قہری رحمت، یہ وہ تجلی قہری ہے کہ جو ان کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ یہ دشمنوں پر بھی قہر برساتا ہے، یہ دشمنوں کے شر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایٹامک ذکر یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے اندر آپ حفاظتی قلعہ بھی ہے، قہری کوڑا بھی ہے، ضرب رحمان بھی ہے، اور اس کے اندر نہگبان رحمان بھی ہے۔ کہ جب آپ ایٹامک ذکر کرتے ہیں تو آپ کے بدن کے اندر ایک حرارت سی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایٹامک ذکر اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ اس ذکر کی یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے ریل گاڑی سٹارٹ کر دی بس اب شروع ہو گیا اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن، نہیں، اس کو سوچنا، سمجھنا، اطمینان کے ساتھ پریکٹس کرنا، اور اس پریکٹس کو صحیح طریقے پہ کرنا کہ الفاظ کی ادائیگی بالکل صحیح ہو، اور آپ کو سمجھ آئے کہ آپ ذکر کر کے آ رہے ہو، چاہے وہ ذکر آپ اپنے اندر کر رہے ہو، تو آپ کے اندر پھر یہ ایٹامک ذکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دشمنوں پر قہر برستا ہے، جب یہ دشمنوں پر پھٹتا ہے نا تو دشمنوں کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ جس کو گننا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی ترتیب و طریقے کیا ہے ایٹامک ذکر کی؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نارمل لوگ کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو، ورد میں رکھی ہو، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں، پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، اور ایک گہری سانس لیں اور سانس کو روک لیں، اور 7 مرتبہ صرف اور صرف 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد سانس کو تحلیل کر دیں، نکال دیں، پھر دوبارہ سانس روک لیں، پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس کو نکال دیں۔ اس طرح 10 مرتبہ کرنا ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے کر سکتے ہیں، کم سے کم 10 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہو اس کو کر سکتے ہو۔
آپ کم سے کم 10 روز تک اس کو اس طرح پریکٹس کریں، اور 10 روز کے بعد جب 11واں آپ کا روز ہو تو آپ کوشش کریں سانس روک کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ 14 مرتبہ پڑھیں، اس کو ڈبل کر دیں ساتھ ساتھ کو، اور پھر اس پہ پریکٹس کریں، اور پھر اس طریقے سے 10 بار کریں، اور پھر 10 بار کرنے کے بعد اٹھ جائیں، یا آپ کی مرضی جتنا چاہے کریں، لیکن کم سے کم 10 مرتبہ کریں، اور اس کو 10 مرتبہ ہی رکھنا چاہیے، اور ویسے آپ اپنا سانس روک کے پڑھنے کی پریکٹس کریں کہ سانس روک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 سانس روک کے 7 مرتبہ ایزی ہو کے پڑھ لیا جاتا ہے، اور جب 7 مرتبہ ہو جائے پھر رک جائیں، یہ نہیں کہ اس کو آگے اور لے کے جائیں، نہیں، رک جائیں، اسٹاپ کر دیں، اور پھر ناک کے ذریعے سانس کھینچ کے منہ کے ذریعے سانس کو نکال دیں۔ آپ نے ناک کے ذریعے سانس کھینچنا ہے اور پھر اسٹاپ کر دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر منہ کے ذریعے سانس نکالنا ہے، ناک کے ذریعے نہیں نکالنا۔ اس طریقے سے 7 بار آپ 10 حصے کریں اور 10 روز تک کریں۔ 10 روز جب گزر جائیں اس کے بعد 14 مرتبہ آپ سانس روک کے پڑھیں اور 10 حصے کریں، اور پھر 10 دن کریں، اور پھر جب آپ کا 21واں دن شروع ہوگا، یعنی کہ تیسرا حصہ شروع ہوگا، تو تیسرے حصے میں آپ نے صرف 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 19 مرتبہ ایک سانس روکنے پہ پہنچ گئے اور آپ نے 10 حصے کر لیے، اور آپ اس طریقے سے 19 دن اس کو مکمل کر لیتے ہیں، تو ان کی روحانیت آپ سے مانوس ہو جاتی ہے۔ یہ کنیکشن جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ یہ پہچان کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے ہم کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہیں نا، تو یہ سمجھنے کہ بیل گئی ادھر۔ اب فون اٹھانا نہ اٹھانا سامنے والے کے اختیار میں ہے، وہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کے اختیار اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے اپنا پیغام سید الموکلان کو پہنچا دیا۔ اب جب وہاں سے رپلائی اگر آ جائے آپ کے پاس، تو پھر تو یہ ایٹامک آپ کے لیے اس سے بہتری کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کرنے سے آپ کے جسم میں حرارت بھی پیدا ہوگی، آپ کے جسم میں کیفیت بھی پیدا ہوگی، روحانیت بھی پیدا ہوگی، آپ حفاظت میں بھی رہیں گے، حصار میں بھی رہیں گے، آپ قلعے میں بھی رہیں گے، اور کوئی دشمن بھی آپ کو شر نہیں پہنچا سکتا، کوئی جادو آپ پہ اثر نہیں کر سکتا، کوئی آسیب آپ کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی جنات آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، کوئی شریک جنات آپ کو نہیں ستا سکتا، کوئی نظر آپ کو نہیں لگ سکتی، کوئی حاسدین آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ جب کبھی محفل میں آپ کو لگے کہ آپ کو نظر لگنے کا ڈر ہو، آپ سانس رو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اندر مجا لے۔ پھر یہ ایٹامک ذکر آپ جگہ جگہ بم گرائیں، ایٹامک کی دشمنوں پر قہر برساتا ہے۔ یہ آپ کسی پیشنٹ کے سامنے، کسی پیشنٹ کے اوپر کوئی خبیث جن ہے، کوئی خبیث ارواح ہے، کوئی جنات ہے، وہ اپنا خوف آپ پر مسلط کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے اوپر وہ خوف مسلط ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سانس روکیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ خوف ایسے اترے گا جیسے غلاظت آپ کے اوپر سے اترتی ہے۔ یہ صرف اور صرف مانوس کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ اپنا ایک روحانی رابطہ قائم کرنے کے لیے ہے یہ طریقہ، جس کو ایٹامک ذکر کہتے ہیں، کہ آپ نے سانس روک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے 7 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے 14 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ اس ترتیب سے پڑھنا جو ہے نا، یہ پریکٹس اس لیے تاکہ آپ 19 تک آسانی پہنچ جائیں، نہ آپ کے جسم کو تکلیف ہو، نہ آپ کے وجود کو تکلیف ہو، نہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ ورنہ لوگ تو ایک ساتھ میں 19 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مجھے معلوم ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اس ترتیب سے چلو جو آپ کے استاد بتاتے ہیں، جو آپ کے مرشد آپ کو بتاتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اب جس طرح بچے کو ہم روٹی دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں نا، کہ آپ نے 10 سال کے بچے کو آدھی روٹی کھلا دی، پھر تھوڑا بڑا ہوا 1 کھلا دی، پھر بڑا ہوا 2 کھلا دی، پھر اور بڑا ہوا 3 کھلا دی، تو اسی طریقے سے ذکر بھی خوراک ہے۔ کس کی؟ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اس سفید گھوڑے کی، کہ جسے نور اور روحانیت سے تشبیہ دیا گیا ہے، یعنی کہ روحانیت، یعنی کہ ہماری روح۔ اچھا، ابھی صرف اور صرف بسم اللہ کا یہ طریقہ ایٹامک ذکر جسے کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف
ان سے ربط قائم کرنے کے لیے ہے۔ اب ایک ہوتا ہے ربط قائم کرنا، ایک ہوتا ہے قریب قریب جانا، قریب قریب رہنا، قریب قریب آنا، قریب قریب بات چیت کرنا، پھر اس کا الگ طریقہ ہے۔ پھر تو تعیلو کی زکوٰۃ کرنے کا طریقہ الگ ہے، بسم اللہ کے ساتھ ان کی عظیمت الگ ہے، اور پھر ان کو بلانے کا طریقہ الگ ہے، ان کی حاضری کا طریقہ الگ ہے، اور پھر ان کو اپنے ساتھ رکھنے کا طریقہ الگ ہے، اور پھر یہ الگ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا جاتا ہے۔ میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو اس وقت کہ جب آپ اس منزل سے گزر جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ خالی اپنے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں رکھیں اور پریکٹس کرنے شروع کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ نہیں تو ہمیں تو جب تک اس کی سوالات نہیں ہوتی، ہمیں اس کے ذکر کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، چونکہ کہتے ہیں نا کہ باپ جو محنت کرتا ہے اس کا صلہ اس کے بچوں کو ملتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الحمدللہ میں نے 19 نصاب ادا کیے ہیں۔ اس کو باموکل بھی پڑھا ہے، خدام کے ساتھ بھی پڑھا ہے، عزیمت کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اس کو سیارگان کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اس کو مختلف برجوں میں بھی پڑھا ہے۔ اور یہ جو میں نے طریقہ سید الموکلان کا بتایا ہے، یہ تو کمال کا طریقہ ہے۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں۔ اور ویسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو ویسے اتنے فضائل آئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو شیطان مکھی کی طرح چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا اور بے برکت ہوتا ہے۔ یہ سب حدیث میں باقاعدہ طور پہ موجود ہیں، یہاں تک کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جنات کی آنکھوں اور بنی آدم کے 70 کے درمیان بسم اللہ ایک پردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جب ہم کپڑے بدلتے ہیں نا تو ہم تنہا ہوتے ہیں، کپڑا لاک کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، کپڑے بدل دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب کپڑے بدلنا چاہیے نا تو بسم اللہ ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ بسم اللہ کہتے ہو، جو اس کمرے کے اندر کوئی غیبی مخلوقات موجود ہوتی ہے، جنات مخلوق ہوتا ہے، تو پھر اس کا جسم اور آپ کے جسم کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ سکتی جس طرح آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ بھی حدیث ہے، بڑی مستند حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ کہ جب آپ لباس پہنا کریں بسم اللہ پڑھ لیا کریں، جب آپ اپنی بیوی سے صحبت کیا کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، حضور کا فرمان ہے۔ کہ جب کاروبار کے قریب جایا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کھانے کے قریب جایا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، سفر کے قریب جایا کرو، سفر پہ نکلنے کے لیے جایا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، گھر سے نکلا کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ یہ حضور کے فرمان ہیں سارے، اس کے تو بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ تو جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں، ان کو میری طرف سے ایٹامک ذکر کی اجازت ہے، اور سید الموکلان کی بھی اجازت ہے، اور بسم اللہ شریف کی بھی اجازت ہے۔ باقی ہمارے اسکرین پر آپ کا نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہو، کال کر سکتے ہو۔ اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔